ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ثم اللعن على اعدائہم واعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها مل کے باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں خالق لم یزل و لا یزال فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم دنیا کی تمام نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، لا تحصوها، ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ کلام الہی ہے، کوئی حدیث نہیں، کسی کتاب کا، عام کتاب کا حوالہ نہیں کہ انسان اس کے لیے تحقیق کرتا پھرے، اور جملہ بھی ایک مطلق جملہ ہے، اس میں کوئی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کائنات کی ہر مخلوق، چاہے وہ سمندر کی مچھلیاں ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے جنگل کے درندے ہوں، چاہے اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے کوئی اور مخلوقات ہوں، تمام مخلوقات ارض، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، یا چاہے حیوانات ہوں، تمام اصناف مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں اور کئی ہزار سال تک شمار کرتے رہیں، لا تحصوها، ان کو شمار نہ کر سکیں گے۔ تو یقیناً آج کے دور میں اس آیت کے تناظر میں اگر کوئی انسان اللہ کی نعمات کو شمار کرنے لگ جائے تو گویا وہ بے وقوف ہے، کیونکہ خود اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کبھی تم میری دی گئی نعمتوں کی اہمیت کو نہ جان سکو گے، یہ تو فرمایا کہ شمار نہ کر سکو گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میری جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی اہمیت کو نہ جان سکو گے۔ آئیے آج کی اس فرش عزا میں ہم اہل بیت کے ذکر کے ضمن میں کلام الہی کی اس آیت کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے، میں جامعہ مخزن العلوم میں جو مختلف کتابیں درس پڑھاتا ہوں، ایک کتاب جو جامعہ میں پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے توحید مفضل۔
کیا نام ہے؟ کم افراد بیٹھے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دیتا چلوں۔ ہماری مجالس اعضاء میں اکثر ایک ہی چیز کو بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا بھی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ ایک ہی چیز کو بار بار بھی تکرار کرتے رہا کرو، کیونکہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، چاہے نماز ہی صحیح، چاہے عزاداری ہی صحیح، چاہے دین کا کوئی اور حکم ہی صحیح، ان کو بار بار ذکر کرتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو، تکرار کرتے رہو۔ ان الذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو کتاب میں پڑھاتا ہوں کتاب کا نام ہے توحید مفضل، نام ہے صحابی کا حضرت امام صادق علیہ السلام کا۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ، صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کا ایک صحابی ہے، نام ہے مفضل بن عمرو، بڑا ہی چہیتا صحابی ہے، بڑا پیارا صحابی ہے، امام بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ بھی امام سے بڑا پیار کرتا ہے۔ رسول اکرم کی قبر مبارک، پرانا دور تھا نا، آج تو روزے بن گئے، اے سی لگ گئے، ماربل لگ گئے، اس وقت لکڑی کی ایک چوکھٹ ہوتی تھی، ایک 4 لکڑی کے پلر تھے، اس کے اوپر چادر کا ایک سائبان لگایا ہوا تھا بارش کو روکنے کے لیے، پرانا دور تھا صادق آل محمد کا۔ تو قبر رسول اکرم پہ ایک دہریہ آیا کرتا تھا، ایک ملحد جو خدا کے تصور کا بھی قائل نہیں، وہ آیا کرتا تھا۔ نام اس کا ہے ابن ابی الاوجاع۔ یہ ابن ابی الاوجاع ہے، یہ خدا کے تصور کو بھی نہیں مانتا، یعنی خدا ہونا چاہیے، خدا ہے یا نہیں، اس کانسیپٹ کو بھی نہیں مانتا۔ بیٹھا ہے قبر رسول پہ اور قبر رسول کی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ جو شخص اس قبر میں دفن ہے، مطلب کہ محمد مصطفیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ایک سازش رچائی۔ جب تک محمد مصطفیٰ تشریف نہ لائے تھے، باقی انبیاء جب آئے تھے تو وہ صرف اللہ کی توحید کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم لے لیں، حضرت موسیٰ لے لیں، حضرت یونس لے لیں، حضرت ادریس لے لیں، گویا جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے سارے توحید کا درس دیتے رہے۔ یہ محمد مصطفیٰ جو آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے توحید کے ساتھ جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہاں وہاں اپنا نام رکھ دیا۔ اللہ کی توحید کا تو ذکر کیا، لیکن ساتھ اس نے اپنا نام بھی ایڈ کروایا۔ ٹھیک ہے؟ اپنا نام ایڈ کروایا، یعنی اللہ اکبر آذان میں ہوتا تھا تو اس نے کہا پہلے اللہ اکبر کہو، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ اگر اللہ کا ذکر کلمے میں تھا تو اس شخص نے، اس شخصیت نے آ کے کلمے میں اپنا نام ایڈ کروایا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ دہریہ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے توحید کی آڑ میں اپنی پروجیکشن کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہاں پہ بیٹھا ہے تھوڑے سے فاصلے پہ مفضل بن عمرو، دیکھ رہا ہے کہ ابن ابی الاوجاع یہ بکواسات کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کے ابن ابی الاوجاع کی کلاس کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور ابن ابی الاوجاع سے مناظرہ شروع کر دیا۔ صحابی ہے صادق آل محمد کا، اور ابن ابی الاوجاع سے اس نے مناظرہ شروع کر دیا، اور جب دونوں کا مناظرہ بڑھا، مفضل غصے میں آ گیا، اس نے کوئی الٹی سی دی۔ ساڑھے مومن بھی تو میں ہونے، ہمارے مومن بھی تو اس طرح ہوتے ہیں، جذبات میں آ گیا، کچھ کہہ گیا۔ تو وہاں پہ ابن ابی الاوجاع جو دہریہ ہے وہ مفضل کو مخاطب کر کے کہتا ہے، لگتا ہے تو صادق آل محمد کا شاگرد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود صادق آل محمد سے مناظرے کرتا ہوں، ان کا لب و لہجہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو بہت صابر شخصیت ہے، میں نے ان سے کئی مناظرے کیے ہیں،
اور اگر تو ان کا شاگرد ہے تو تیرا صبر کیسے جواب دے گیا؟ خاموشی کے ساتھ مفضل بن عمر نے اس محفل کو چھوڑا، بڑی شرمندگی کے ساتھ گیا امام کی خدمت میں، اور امام کو کہنے لگا یہ ابن ابی الاوجاع بہو ڈاڈے سوال کریں دیں، یہ کوئی عجیب شخص ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جیسے اور کوئی نہیں ڈال سکتا، اور میں نے اس سے بحث کی ہے، یہ مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ تو صادق آل محمد نے فرمایا کل صبح کی نماز کے بعد آنا۔ اس کے بعد مفضل آیا ہے امام کی خدمت میں، امام نے اس کو صبح کی نماز سے لے کر دوپہر کی نماز تک، اور ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک، اور عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک، رات ہو گئی صبح کی نماز سے لے کر رات تک، اس کو صرف نماز کے وقفے کے ساتھ ساتھ امام اس کے سوالات کا جواب دیتے رہے، اور وہ تمام سوالات جو ہیں وہ توحید پر مبنی ہیں، اللہ کی وحدانیت پر مبنی ہیں۔ ہمارے جامعہ کے اندر باہر بھی آپ کو ایک کتاب مل جائے گی، سونے سے پرونے کے قابل ہے وہ کتاب، اس کا ایک ایک لفظ توحید مفضل کے نام سے، وہ اردو میں بھی وہ کتاب مل جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں امام نے جو خطبات دیے ہیں اس میں امام نے فرمایا ہے، میں نے اپنے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کو اپنا موضوع بنایا، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرے گا نا تو کبھی بھی نہ کر سکے گا، کائنات پوری مل جائے اور میری نعمتوں کو گننے لگ جائے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لیں۔ آئیے شمار تو نہیں کر سکتے، اہمیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زبان، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زبان، جو چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا، اس کے اوپر میٹھی چیز رکھی جائے، اندر ایک سسٹم موجود ہے جو فوراً بتاتا ہے یہ کیا ہے، یہ میٹھا ہے۔ اسی لوتھڑے کے اوپر جب کوئی ترش چیز رکھی جاتی ہے تو زبان فوراً دماغ کو پیغام ارسال کرتی ہے کہ یہ چیز ترش ہے، اور اگر کوئی کڑوی چیز رکھی جائے تو فوراً پیغام دیتی ہے کہ یہ کڑوی ہے۔ پھر دوسرا سسٹم اسی زبان میں موجود ہے، یہ اردو بھی بولتی ہے، یہ سرائکی بھی بولتی ہے، یہ عربی بھی بولتی ہے، یہ انگریزی بھی بولتی ہے، یہ فارسی بھی بولتی ہے، اور دنیا میں اس وقت ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہیں، یہ ہر زبان کو بولنا بھی جانتی ہے، ان کے مخارج کو صحیح ادا کرنا بھی جانتی ہے۔ نہ صرف ایک میدان میں یہ چیزوں کے ذائقے کو پہچان رہی ہے، دوسرے میدان میں یہ زبانوں کی تشخیص بھی دے رہی ہے۔ آئیے ایک اور نعمت الہی کی طرف چلیں، وہ ایک چھوٹی سی آنکھ ہے جس کا کچھ حصہ سفید ہے اور کچھ حصہ سیاہ ہے، جس کو ہم پتلی بولتے ہیں۔ یہ سفید حصے کے اندر سیاہ رنگ کی ایک پتلی ہے، یہ چھوٹا سا جو میٹیریل اللہ نے نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اسی نعمت سے ہم دنیا کے ہر رنگ کی تشخیص کرتے ہیں۔ یہ نیلا رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ سرخ رنگ ہے، اس طرح کے ہزاروں رنگوں کو تمیز دینے والی یہ آنکھ ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ رنگوں کی بھی تمیز دے رہی ہے، شکلوں کی بھی تمیز دے رہی ہے، اشیاء کے حجم کی بھی تمیز دے رہی ہے، تجھے رستہ بھی دکھا رہی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں سے ایک زبان ہے، ایک آنکھ ہے۔ اسی طرح ہزاروں نعمتیں ہیں، مفضل بن عمر کو صادق آل محمد ایک ایک کر کے نعمتیں بتاتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بھی بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اولاد والے بیٹھے ہیں، ایک درس میں آ کے، ایک چیپٹر میں آ کے صادق آل محمد یہ بھی فرماتے ہیں، اے مفضل یاد رکھ
جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور چھوٹا ہوتا ہے 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے رال بہتی ہے، اور جب وہ رات کو تکیے پہ سوتا ہے تو اس کے منہ سے رال بہتی ہے، تکیے گیلے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ دماغ کی فاضل رطوبتوں کو بچے کے منہ سے نکالتا ہے۔ اس کے بعد پسینے کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد تیرے آنسوؤں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد تیری پلکوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد تیرے انگوٹھوں کے فنگر پرنٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور دنیا 1400 سال بعد سائنس کے نام پہ جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، مفضل بن عمر کو صادق آل محمد نے 1400 سال پہلے وہ تمام چیزیں بیان کر دی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فرمایا ایک نعمت ہے جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے، وہ نعمت زندگی ہے کہ جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ مجھے بتاؤ اولاد پیاری ہے یا نہیں؟ ماں باپ پیارے ہیں یا نہیں؟ دوست پیارا ہے یا نہیں؟ ملک پیارا ہے یا نہیں؟ اپنا قبیلہ پیارا ہے یا نہیں؟ اپنا وطن پیارا ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے لیکن جب بات زندگی پر آ جائے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے، میرے دوست کی چلی جائے۔ میرا اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ یا تجھے اپنا مال دینا پڑے گا یا تجھے اپنی زندگی دینا پڑے گی، تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی زندگی بچاؤں گا، مال تو پھر بھی آ جائے گا، مال تو پھر بھی آ جائے گا۔ اس طرح انسان جب سوچتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے قیمتی ترین نعمت کون سی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کے مال سے بھی زیادہ اس کی اپنی زندگی عزیز ہے۔ اور کیونکہ انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں موت کے منہ میں نہ چلا جاؤں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم مرنے کے قائل نہیں، ہم انتقال کے قائل ہیں، ہم انتقال کے قائل ہیں۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے انتقال۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ فرمایا یا حار حمدان من یمت یرنی، امیر المومنین کا پیارا صحابی حارث حمدانی پاس بیٹھا ہے، کہہ رہے ہیں یا حارث حمدانی یاد رکھ، من یمت جو بھی مرے، یرنی مجھ علی سے ملاقات کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ جب انتقال ایسا ہو کہ علی کی ملاقات ہو رہی ہو تو انسان انتقال سے ڈرے کیوں؟ اسی لیے ہم موت کے قائل ہیں، لیکن موت سے مراد مرنا نہیں، انتقال کرنا ہے، کیونکہ ہم موت کے بعد ایک جہان کے قائل ہیں جہاں ہم نے منتقل ہونا ہے۔ فرمایا اے حارث حمدانی جو بھی مجھے دیکھے گا اگر مومن ہوگا تو اس کے چہرے پہ تبسم آئے گا، اس کا دل خوشحال ہو جائے گا، اور اگر وہ میرے بغض پہ مرے گا تو پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، زندگی تو مجھے ایک بار ملی تھی۔ ابھی تک ہم نے جتنا بھی ذکر کیا، جتنی بھی گفتگو کی، اس گفتگو میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ زندگی انسان کی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن ایک نعمت اور بھی ہے جس کو تمام ائمہ کرام نے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے۔ فرمایا یوم حشر ہوگا اور جب وہاں پہ کچھ لوگ اپنے کندھوں پہ بوریا بستر رکھ کے
یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو دنیا میں بھی کہتے رہے کہ اپنی ٹخنوں سے شلواروں کو اونچا کر لو، اپنی داڑھیوں کو لمبا کر لو، بس یہی دین ہے۔ اپنے سجدوں کو طول دو، فرمایا چاہے کوہ طور جتنا سونا اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو، صفا و مروہ کے درمیان جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے، وَقِفُوهُمْ ان کو روکو انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کا سوال؟ سوال ہے نعمت عظمیٰ کے بارے میں۔ انہم مسئولون، سوال ہوگا کہ مجھے بتا تیرے دل میں سید سجاد کی محبت تھی یا نہ؟ تیرے دل میں سید الساجدین کی محبت تھی یا نہ؟ کہے گا یقیناً محبت تھی۔ اگر تو یہ کہے گا تو پھر سجدوں کا سوال بھی ہوگا، کیونکہ اگر انسان کسی بہادر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں بہادر بن جاؤں۔ اگر کوئی کسی کرکٹ کے پلیئر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کرکٹ کو اچھا کھیلوں۔ اگر کوئی کسی اداکار کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو وہ اداکاری میں اپنے آپ کے جوہر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی کسی عالم کو بہتر مانتا ہے اور اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو اس کے گھروں میں کتابوں کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایران کے اندر، ایران عجیب قوم ہے کہ ایران میں اگر آپ نے کسی کی شخصیت کشی کرنی ہو، کسی کی کردار کشی کرنی ہو، تو ایران میں اس کے خلاف کتاب لکھی جاتی ہے، اور اگر پاکستان میں کسی کی کردار کشی کرنی ہو تو اس کے خلاف فلم بنائی جاتی ہے۔ قوموں کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ برِ صغیر کی جو قومیں ہیں، پاک و ہند کی، یہ فلم بین قوم ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر جو بھی دیکھیں گے اس کو سچ مان لیں گے۔ جب ہم ایران میں ہوا کرتے تھے اور پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ خواتین کا رش جوتوں اور کپڑوں کی دکانوں سے زیادہ کتابوں کی دکانوں پہ ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی خواتین بھی کتابیں پڑھتی ہیں۔ اسی لیے علم دوست قوم وہی ہوتی ہے کہ جو علم سے محبت رکھتی ہے۔ فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، اور جب سوال کیا جائے گا کہ امیر المومنین کی ولایت رکھتے ہو یا نہیں، اور یقیناً وہاں پہ یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تو سید الساجدین کو مانتا تھا تو سجدے کتنے کیے؟ اگر تو زین العابدین کو مانتا تھا تو عبادت کتنی کی؟ کسی نے پوچھا کہ مذہب کی کیا تعریف ہے، تو کہا گیا کہ مذہب انسان کی پیورٹی کا نام ہے، انسان کے خالص ہونے کا نام ہے، انسان کے اندر اور باہر سے ایک ہونے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں بعرض معذرت جب بھی عبادت کا لفظ آتا ہے فوراً ہمارے اذہان میں نماز آ جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ یورپ میں آپ جائیں تو وہاں پر قانون کی عملداری ہے، لیکن مسلم ممالک میں جب بھی ہم آتے ہیں یہاں پہ مسجدیں بھی زیادہ، یہاں پہ دین کے نعرے بھی زیادہ، یہاں پہ دین پہ مرنے والوں بھی زیادہ، اور دعوے دار بھی زیادہ، اور محبت کے دعوے دار بھی زیادہ، لیکن سب سے زیادہ قانون شکن بھی یہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مذہب کو محدود کر دیا نماز اور روزہ کے اندر۔ ہم نے یہ کہا کہ مسجد کی پہلی صف میں آ جاؤ، اس کے بعد تیرا دین مکمل۔ یقیناً نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کے بارے میں کہا گیا ہے ان قبلت
قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کے ما سوا جو بھی عبادتیں ہوں گی وہ تب قبول ہوں گی جب نماز قبول ہوگی۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کر دی گئی، رُدَّ مَا سِوَاهَا، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوں گی ساری رد کر دی جائیں گی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد کی پہلی صف کو دین سمجھ لے اور دین کو مسجد کی پہلی صف تک محدود کر لے۔ فرمایا نانا، اسلام کی اگر سادہ تعریف ہے سننا چاہتے ہو تو اسلام کی تعریف یہ ہے کہ جو تو اندر سے ہے وہی تو باہر سے ہو۔ اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ انسان اپنی زبان کا پکا ہو، جو تو نے کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن فرما رہا ہے وہ کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ بحیثیت معاشرہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو پیری فقیری ہے، یہ جو دم درود ہے، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، یہ عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ چائنیز میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تمام مذاہب کی پیری فقیری کو اٹھا لیا جائے تو ایک چیز مشترک نظر آتی ہے۔ ہندوؤں میں چلے جاؤ، وہاں پہ بھی اگر کوئی سنسکرت کے دم درود کرنا چاہے، اور اگر عیسائیوں میں چلا جائے وہاں بھی اگر کوئی ان کی پیری فقیری کرنا چاہے تو ہر مذہب کا استاد پہلا درس یہ دیتا ہے، اے انسان اندر اور باہر سے ایک ہو جا، اندر اور باہر سے ایک ہو جا۔ تیرا دل جو سوچتا ہے تیرا جسم وہی کرے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص ہم میں سے اٹھ کے جاتا ہے، وہی 3 لوگ اس ایک شخص کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسرا شخص اٹھتا ہے تو پھر وہ جو باقی 2 بیٹھے ہیں وہ باقی 2 کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ ایک منافقت کا چہرہ لے کے گھوم رہا ہے۔ جب اس طرح معاشرے چلنے لگیں تو معاشروں کی بنیادیں ہل جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے سید الساجدین کے نام پہ یہ فرش عزا بچھائے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ امام جب دنیا سے رخصت ہوئے نا تو امام کو جب غسل دیا گیا تو امام محمد باقر سسکیاں لے کے رونے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام کی کمر پر گنٹھے پڑ چکے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ رات کی تاریکی میں سید الساجدین اپنی کمر پہ جو اور گندم کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے دروازے پہ پہنچانے والا وہ سید الساجدین، وہ زین العابدین کہ جس کی سیرت یہ ہے کہ جب صبح کوئی مال امام لے کے آتا ہے بحیثیت امام ان کے حوالے کرتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو امام تمام پیسہ اپنے حقداروں کو دے کے سوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل صبح کا سورج طلوع ہو اور علی ابن الحسین کے بیت المال میں کوئی رقم بچی ہو اور رات کو غریب بھوکا سویا ہو۔ بشمول میرے سب سے پہلے ذمہ دار ہمارا عالم دین ہے۔ ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم مجالس عزا میں آتے ہیں، آ کے اپنے مومنوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ یہ کرو۔ سب سے پہلی ذمہ داری عالم دین کی بنتی ہے کہ وہ دین مبین پر جب ہمارا امام ایسا ہو سکتا ہے اور ہمارا امام ہم ایسی شخصیات کو ماننے والے ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں غریبوں کا ہمدرد ہو،
جو غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، اور ہم اگر مدرسے میں بیٹھے ہیں، کوئی پیسے والا آتا ہے، ہم اس کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بوتل اور پانی بھی منگواتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی کوئی غریب آ جائے تو ہم کہیں ہمارے لیے اس کے لیے وقت نہیں۔ یہ کیسا پروٹوکول ہے جو رات کی تاریکی میں دستک دینے کے لیے علی ابن ابی طالب کی کنڈی حاضر ہوا کرتی تھی۔ سگا بھائی عقیل جب یہ کہنے لگا نا، مولا میں آپ کا سگا بھائی ہوں اور مجھے میرے بیت المال سے جو رقم ملتی ہے وہ مجھے پوری نہیں ہوتی، مجھے اس میں سے تھوڑا سا عطا کیجیے۔ مجھے بتاؤ، سوال ہے، کیا حضرت عقیل غلط کہہ رہے تھے؟ نہیں، یقیناً ان کو کم پڑتا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز طے ہو گئی کہ 10 فقراء میں یہ مال برابر تقسیم ہوگا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک کو زیادہ دیا جائے، چاہے اس کی ضرورت ہو۔ جب عقیل نے یہ ذکر کیا، مولا نے گرم سلاخ اٹھا کے حضرت عقیل کی طرف بڑھائی، اور عقیل کہنے لگے، مولا کیا آپ کا مجھے جلانے کا ارادہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں، جب تو دنیا کی آگ سے پریشان ہے اور دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، تو مجھ علی ابن ابی طالب سے کیسے توقع رکھتا ہے کہ میں آخرت کی آگ کے لیے تجھے بیت المال سے زیادہ دوں گا؟ اور فرمایا، جب ایک چونٹی کی جانب دیکھا کہ جس کے منہ میں ایک جو کا چھلکا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر ایک ترازو میں 7 اقلیم کے خزانے، 7 آسمانوں کے خزانے رکھ دیے جائیں اور مجھ علی سے تقاضا کیا جائے کہ تو 7 آسمانوں کے یہ خزانے لے لے، اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے، میں علی کو یہ بھی گوارا نہیں، مجھ علی کو یہ بھی گوارا نہیں۔ میں اکثر باہر کے علاقوں میں جب مجالس پڑھنے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم جس بستی میں رہتے ہیں وہ 3 پلوں کے درمیان ایک بستی ہے، پل سکندری نالہ سے پل واصل اور پل واصل سے پل رضا آباد، یہ ایک مثلث بنتی ہے۔ اس مثلث کا ہر ضلع 1.5 سے 2 کلومیٹر سے بڑا نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ بستی ہے جس بستی میں تقریباً 27 امام بارگاہیں ہیں۔ بڑے بڑے دیہات ہم نے دیکھے جن میں 2 سے زیادہ امام بارگاہ نہیں ہوتے۔ 34 شیعہ مسجدیں، پورا پاکستان گھوم لو، اس بستی کے اندر 34 شیعہ مسجدیں ہیں، 27 کے قریب امام بارگاہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ 2 مدرسے ہیں، ایک ہسپتال ہے ڈسپنسری کے نام پہ۔ یہاں پہ اکثریت محبان آل محمد کی بستی ہے، لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس میں صبح کی نماز میں بھی کم تعداد ہو۔ لیکن اگر کوئی بھولا ہوا شخص یہ سوال کر لے اور پوچھے کہ ایسی بستی جس میں 34 شیعہ مسجدیں ہوں، تمام کی تمام آباد بھی ہوں، 27 امام بارگاہ ہوں، محبان آل محمد سے وہ بستی بھری ہوئی ہو، لیکن جب کوئی شخص یہ پوچھے اگر ایسی بستی ہے دنیا میں تو پھر اس بستی میں تو رہنے والے ابو ذر ہوں گی، اس بستی میں رہنے والے تو یقیناً عمار یاسر جیسے ہوں گے۔ یہ ہم سب کو بشمول میرے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہمیں اندر اور باہر سے ایک ہونا پڑے گا، دین کی کم سے کم تعریف۔ اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیندار کہلائیں، تو دین کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ انسان اندر اور باہر سے ایک ہو۔ اور دوسرا سبق یہ ہے، کبھی بھی دولت کے پیچھے کسی مومن کی توہین نہ کر۔ آج جتنی بھی بلائیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی
مسائل ہیں، سب مسائل اس لیے ہیں کہ ایک دولت کی ریس لگی ہوئی ہے۔ اس معاشرے کو تو ایسا معاشرہ تشکیل کے دینے کے لیے تو اماموں کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ کب وہ وقت آئے گا جب اقوام متحدہ میں یہ سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ اجلاس کون سی قوموں کے ہوتے ہیں؟ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو اجلاس کہا جائے، مجلس بھی تو ایک اجلاس ہے۔ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اجلاس بن جاتا ہے، ہم اس اجلاس کو مجلس کا نام دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اجلاس کون سی اقوام کے ہوتے ہیں؟ تو جواب آیا دنیا میں سب سے زیادہ اجلاس مکتب تشیع کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے زیادہ اجلاس تشیع کے ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا منٹ نہیں، کوئی بھی ایسا گھنٹہ نہیں کہ جب وقت گزر رہا ہو اور کہیں پر مجلس نہ ہو رہی ہو۔ ایک ایک وقت میں سورج میانی کے اندر میں نے 4 جگہوں پہ بھی مجلسیں دیکھی ہیں، میں نے 5 جگہوں پہ بھی عزاداران مظلوم کربلا کو سید الشہداء کے لیے آنسو بہاتا دیکھا ہے۔ لیکن کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہزاروں سال سے جب یہ بستی قائم ہے تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں؟ ہم عالم دین ہیں تو علماء کو، ہم ذاکر ہیں تو ذاکرین کو، ہم تاجر ہیں تو تجار کو، ہم عام شخص ہیں، ہم اگر ایک باپ ہیں تو بحیثیت باپ، ہم ایک بیٹا ہیں تو بیٹے کی حیثیت سے ہمیں آج یہ وقت سوچنا ہوگا، اگر ہم نے اس شیعہ میانی کو، اس بستی کو ایک آئیڈیل بستی بنانا ہے تو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ اس دولت کے چکر سے، اس شہرت کے چکر سے، اس اقتدار کے چکر میں کب تک پڑے رہو گے؟ وہ بڑے بڑے بزرگ، ہر خاندان کے بزرگوں کو ہم نے ان کاندھوں پہ اٹھایا ہے یا نہیں؟ کون سا خاندان ہے جس کے بزرگوں کو ہم نے جا کے دفنایا نہیں؟ ہر بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چلا ہے۔ اب جب نئی نسل آ رہی ہے، یہ ایک نیا زمانہ آ رہا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ شیطان حملہ آور ہے۔ ان مجالس اعزاء کو دست بستہ عرض ہے، اس کو رسم نہ بناؤ کہ آج ہماری فلاں تاریخ کو مجلس ہے، بوفر والے کو بلائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں گے، ایک خطیب کی ہم انتظام کریں گے اور اس کے بعد یہ صفحے بچھائیں گے، حدیث قصہ ہوگی، اس کے بعد فلاں خطیب پڑھے گا، اس کے بعد اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ آ جایا کریں گی اور اس کے بعد کہا جائے گا ہماری مجلس ختم نہیں۔ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ سید الساجدین کی زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ میں نے بیان کیا کہ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ اپنی واہ واہ نہیں ہے کہ امام محمد باقر اپنے والد گرامی کو غسل دیتے ہوئے رو پڑے صرف اس لیے کہ ان کی کمر مبارک پہ گنٹھے پڑ چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں زین العابدین جیسا امام ہم کیا ہیں ان کے سامنے؟ ہماری گاڑیاں کیا ہیں؟ ہماری شہرت کیا ہے؟ ہمارا اقتدار کیا ہے؟ وقت کا امام ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک غریب کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ کربلا میں فرزند زہرا اپنے تمام بنو ہاشم کو شہید کرا چکے، آئے ہیں سید الشہداء، جب اپنے خیموں میں اور اپنی بہن زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بہن زینب اب حسین کا آخری سلام ہو، اب حسین کا آخری سلام ہو، اور تجھے اور مجھے تو کسی ذاکر کی
ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر ذاکر اچھا پڑھنے والا ہو، کوئی عالم اچھا پڑھنے والا ہو، ہمارے مزاج کے مطابق مصائب پڑھنے والا ہو تو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن ایک ایسا امام ہے اور جس کو کسی ذاکر کی ضرورت نہ ہوا کرتی تھی، اور جس کو کسی عالم اور مصائب خاں کی ضرورت نہ ہوا کرتی تھی، پانی پہ نظر پڑتی سید السجاد رو پڑتے، اور اگر کسی بچے پہ نظر پڑتی اور باپ اس بچے کو پیار دے رہا ہے، سید السجاد رو پڑتے، ہائے 4 سال کی سکینہ اور تماچے کھاتی رہی اور کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ آئے ہیں سید الشہداء اور کہنے لگے میرا آخری سلام ہو۔ ایک جملہ زینب کبریٰ نے کہا ہے، فرماتی ہیں کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب ہمیں بے ردا ہونا پڑے گا، اب ہمیں بازاروں میں جانا پڑے گا۔ کہنے لگے سید الشہداء اے زینب کبریٰ، وقت تو ضرور آن پہنچا ہے، لیکن ایک منت کرتا ہوں، ان مصائب کو اپنے لبوں پہ مت لاؤ، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تم نے بازاروں میں بھی جانا ہے، تم نے رسیاں بھی پہننی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اے زینب کبریٰ تو اپنے لبوں پہ یہ مصائب کو نہ لا، شاید حسین سن کے برداشت نہ کر پاتے ہوں گے۔ اور کہنے لگے اے بہن زینب مجھے سید سجاد کے کمرے میں لے چلو۔ خیمے میں جب آئے، آ کے سید السجاد کے سرانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے سجاد بیٹا، اے سجاد بیٹا، 2 سے 3 بار جب بلایا ہے کوئی آواز نہیں آئی اور کوئی رد عمل نہ آیا۔ امام نے تھوڑا سا کندھا ہلایا ہے، امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے اور جب نظر پڑی امام پر پوچھتے ہیں اے پھپھی اماں، اور یہ میرے سرانے کون بیٹھا ہے؟ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم میں سے کوئی خون آلود ہو جائے ہم پھر بھی اس کو پہچان لیتے ہیں، لیکن امام جب خون آلود پہنچے ہیں سید سجاد کے سرانے تو شکل تو وہی تھی نا، لیکن کیسا منظر ہے کہ امام اپنے والد کو پہچان نہیں پا رہے۔ شاید ایسا ہوا ہوگا کہ جب علی اکبر کو رخصت کر چلے حسین، اور جب عباس جیسے بھائی کو رخصت کر چکے حسین کمزور ہو چکے ہوں گے، اور حسین کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، حسین اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ اپنا بیٹا پہچان نہیں پا رہا۔ پوچھ رہے ہیں پھپھی اماں یہ میرے سرانے کون بیٹھا ہے؟ کہنے لگے او سجاد بیٹا میں تیرا بابا حسین ہوں۔ پوچھنے لگے یہ کیسی صورت ہے، یہ کیسا خون آلود چہرہ ہے؟ تو پوچھنے لگے عباس علمدار کہاں چلے گئے؟ کہا دنیا سے رخصت ہو گئے، زہیر ابن کین چلے گئے، اور مسلم ابن اوسجا چلے گئے، اور جب سوال کیا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ وہ کہا نہ خود رو نہ مجھے رونے پر مجبور کر، اور سجاد بیٹا اور اس خیمے کے اندر یا تو مردوں میں رہ گیا ہے یا میں حسین رہ گیا ہوں، اور اب میں بھی تجھ سے آخری الوداع کرنے آیا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کوہنیوں کے بل اٹھنے لگے سید سجاد، اور سید سجاد جب کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی تو حسین مظلوم نے کہا بیٹا تم کہاں چلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہا میں اپنی جان، جب سارے قربان ہو چکے تو میں کیوں نہ اپنی جان قربان کروں؟ تو کہنے لگے حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، میرا جہاد ختم ہونے والا
ہے اور تو نے 35 سال تک جہاد کرنا ہے، یقیناً تو بازاروں میں جائے گا، وہاں حسین کا سر تو نیزے پہ ہوگا، تجھے بازار کوفہ میں پتھر پڑیں گے، تجھے بازار کوفہ میں آگ پڑے گی، اور تجھ پر ہر قسم کے ظلم ڈھائے جائیں گے۔ اور ایک ظلم ایسا بھی آیا سید سجاد پہ، فرمایا کاش لم تلدنی امی، اور میری ماں نے سجاد کو نہ جایا ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا کہ شام کا دربار ہے، مظلوم کا سر ہے، یزید کی سیڑھیاں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی جھولیوں کو پھیلائیں۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا عزاداری میں مصروف عمل ہیں، ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان سب کی مناجات کو پورا فرما۔ بار الہ وہ دعائیں جو ہر تعزیہ، ہر ذوالجنا، ہر فرش عزا پہ مانگی گئیں، آج تک پوری نہ ہو سکیں، تجھے واسطہ سید سجاد کا وہ تمام حاجات پوری فرما۔ جن مومنین نے یہ فرش عزا بچھایا ان سب کی حاجات پوری فرما، ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہدائے پارا چنار، شہدائے گلگت، شہدائے کوئٹہ، پاکستان بھر میں جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا اور ان کے مرحومین سب کے درجات بلند فرما، اور مسلم امتیں اور مسلم مجاہدین جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ بار الہ عادل حکمران ہم پہ مسلط فرما۔ یہ قوم تھک چکی ہے، یہ قوم بار بار دھوکے سے تھک چکی ہے۔ بار الہ اس شیعہ میانی کو آباد و شاد فرما، باہمی محبت و الفت نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کی حاجات پوری فرما۔ سب سے بڑی دعا قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔